پاتا ہے رمضان میں، ہر دیوانہ مچلتا ہے رمضان میں، نعمتیں رب کی پاتا ہے رمضان میں، اور ایک نیکی جو کرتا ہے رمضان میں، ایک نیکی جو کرتا ہے رمضان میں، اجر 70 کا پاتا ہے رمضان میں، اجر 70 کا پاتا ہے رمضان میں۔ برکتوں سے میرا گھر بھی روشن ہوا، برکتوں سے میرا گھر بھی روشن ہوا، برکتوں سے سب کا گھر بھی روشن ہوا۔ رحمتوں کا اجالا ہے رمضان میں، رحمتوں کا اجالا ہے رمضان میں، رحمتوں کا اجالا ہے رمضان میں۔ اور توبہ کر کے گناہوں سے نیکی کرو، توبہ کر کے گناہوں سے نیکی کرو، ابر رحمت برستا ہے رمضان میں، ابر رحمت برستا ہے رمضان میں۔ اور میرے اپنی گفتگو کا آغاز جلد سے جلد کیا جائے۔ حضرات، یہ مہینہ کتنا عظمتوں والا ہے، کتنی اس مہینے کی عظمتیں ہیں، کتنا پاورفل، کتنا بابرکت یہ مہینہ ہے، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا بدلہ جنت ہے، اگر انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کا بدلہ جنت ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی نیکی کیا کرتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے، غریبوں کو کھانا پلا دیا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہو جایا کرتا ہے، مسکینوں کو کھانا پلایا ہے اس کا بدلہ جنت ہے، غریبوں کو کپڑے پہنا دیا ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کو اگر تم نے ہٹا دیا تو اس کا بدلہ جنت ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، رمضان کی عظمتوں پہ قربان جاؤ۔ اللہ اکبر، جو روزہ رکھا کرتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے روزہ جو رکھا کرتا ہے، روزے دار جو روزہ رکھا کرتا ہے اس کا بدلہ جنت نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ اس کا بدلہ رب کائنات کی ذات ہوا کرتی ہے۔ نماز کا بدلہ جنت ہو گیا، لیکن روزے کا بدلہ جانتے ہو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو روزہ رکھا کرتا ہے، روزے دار کے لیے اجر و ثواب جو ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزے دار کا جو اجر و ثواب ہے اس کا بدلہ میرا دیدار ہے میدان محشر میں، روزے داروں کو دیدار کرایا جائے گا۔ اور یہ مہینہ بڑا ہی عظمت و بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اس مہینے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طریقے سے سارے نبیوں پہ فضیلت محمد کو حاصل ہے، جس طریقے سے ساری کائنات پہ اللہ رب العزت کے بعد میں ساری کائنات پہ فضیلت محمد کو حاصل ہے، اسی طریقے سے سارے مہینوں میں رمضان المبارک کو سارے مہینوں پہ فضیلت ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رمضان جو آیا کرتا ہے سارے مہینوں کا سردار بن کے آیا کرتا ہے۔ اور سنیو، اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، آج ہمیں اور آپ کو جو رمضان ملا ہے، یہ رمضان ملا ہے تو تمام دنوں کا سردار بھی آج ہے اور تمام مہینوں کا سردار بھی آج ہے۔ رمضان جو ہمیں اور آپ کو عطا کیا گیا ہے، اللہ اکبر، کتنی قسمت کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کی راتیں تو ہر راتیں عظمتوں والی ہے، ہر راتیں برکتیں والی ہے، ہر راتوں کی شان الگ ہے، لیکن جو رمضان المبارک کی پہلی رات ہوا کرتی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے اس پہلی رات میں اللہ رب العزت ایک ٹھنڈی سرد ہوا چلاتا ہے، مومنوں کے ترنگے کے نیچے سے وہ ہوا گزرتی ہے، جب گزرنے کے بعد میں وہ ہوا حوروں کی، جنت کی جو حوریں ہیں ان تک پہنچتی ہے۔ جنت کی حوریں جو ہیں طرف پہ کہتی ہے مولا جس کی نیچے سے یہ ہوا ہو کے گزر کے آئی ہے، مولا ایسے ہی میرا میدان محشر میں خادم بنانا، اسے ہی میرا شوہر بنانا۔ جس روزہ رکھنے کے بعد میں ایک عام انسان کی اتنی عظمت ہو جایا کرتی ہے، ایک عام انسان کی اتنی عظمت ہو جایا کرتی ہے، وہ عام انسان جو عام انسان تھا اور دنوں میں اس کے لیے جنت کی حوریں جو ہے تمنائیں نہیں کیا کرتی تھی۔ جیسے ہی بندے نے روزہ رکھا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، مولا کو منانے کے لیے جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو پھر یہی حوریں ہیں جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے تمنائیں کرتے مولا ایسے ہی انسان کو میرا شوہر بنا۔ اور رمضان المبارک کے روزے
जो हम आप रखते रोजा है क्या असली? रोजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें और आपको दिया है, तो रोजा सिर्फ दिन भर भूखे और प्यासे रहने का नाम रोजा नहीं है सारे। भूख और प्यास से खाने और पीने से बचने का नाम रोजा नहीं है, बल्कि आप कहेंगे मौलाना फिर रोजा किसे कहते हैं? आखिर फिर रोजा क्या है? रोजा रखने का मतलब क्या है? रोजा रखने का मकसद क्या है? तो ऐ लोगों कान खोल के सुन लो, ऐ दुनिया के लोगों कान खोल के सुन लो। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें रमजानुल मुबारक अता फरमाया है, ये रमजानुल मुबारक इसलिए अता फरमाया है, ये रमजान के रोजे इसलिए अता फरमाए हैं। जब तू रोजा रखेगा तो तेरी जुबान भी पाक होगी, जब तू रोजा रखेगा तो निगाहें भी तेरी पाक होगी। निगाहों का भी रोजा है, जुबान का भी रोजा है, मेरे पैरों का भी रोजा है, मेरे हाथ का भी रोजा है। आप कहेंगे मौलाना हाथ का रोजा कैसे होता है, पैर का रोजा कैसे होगा, आंखों का रोजा कैसे है, जुबान का रोजा कैसे है? तो आओ जरा लोगों मैं आपको बताऊं कि जुबान का रोजा कैसे है, आंख का रोजा कैसे है, पैरों का रोजा कैसे है। अल्लाह होकर पैरों का रोजा ये है कि तू कहीं नेक जगह पे जा, किसी बुरी जगहों पे जाने से बच जाओ, ये पैरों का रोजा हो जाएगा। हाथ का रोजा ये है कि हाथ से तुम नेक काम कर दो, हाथ से गरीबों की मदद कर दो, गरीबों को अपने हाथ से खाना खिला दो, ये हाथ का रोजा हो जाया करता है। हाथ का रोजा ये है कि अपनी आंख से कोई गलत काम न देखो, कोई गलत बात हो रही हो, कोई गलत काम हो रहा हो, उसको अपनी आंखों से न देखो, ये आंख का रोजा है। सिर्फ दिन भर भूखे और प्यासे रहने का नाम रोजा नहीं है, बल्कि रोजा कहते हैं तमाम गुनाहों से, तमाम बुराइयों से, तमाम आयबों से, तमाम खताओं से बचने का नाम रोजा है। तो आज माशरे में हाल ये देखा जाया करता है, शायद हम रोजे से हैं, फिल्में हम देखेंगे, हम रोजे से हैं, क्रिकेट हम खेलेंगे, हम रोजे से हैं, हम रोजे से हैं, मोबाइल में गेम हम खेलेंगे। अल्लाह अकबर, ये तेरा गेम तुझे जन्नत में लेके जाने वाला नहीं है, ये तेरा गेम, तेरा ये मोबाइल तुझे अल्लाह की कुर्बतों से मिलाने वाला नहीं है। अगर तू रमजानुल मुबारक में गेम को चला के तुम वक्त को अपना काटोगे, रमजानुल मुबारक में लोगों तफरी और मजाक करके अपने वक्त को काटोगे, तो कसम खुदा के लोगों ये तुम्हारा रमजानुल मुबारक में रोजा रखना बेकार जाएगा। अगर रमजानुल मुबारक में रोजा रखना चाहते हो, रमजान की बरकतों को हासिल करना चाहते हो, रमजान में रब के कायनात की रजा चाहते हो, तो फिर वो काम करो जो काम सहाबा ने किया था, फिर वो काम करो जिस काम से मुस्तफा राज़ी होते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज जो मेरी आंखों की ठंडक है। और रोजा रखने का जो दुनियावी फायदा है वो मैं आपको बता दूं। कुछ लोग मेडिकल लाइन से भी ताल्लुक रखते, डॉक्टर लाइन से भी ताल्लुक रखते, वो लोग सुनिए। एक अमेरिका के डॉक्टर ने रिसर्च किया और बड़े ही रिसर्च करने के बाद, बड़ी तहकीक के बाद उसने कहा कि जो दिन में एक महीने 15 घंटे अगर भूखा रहे वो तो दुनिया की ऐसी बीमारियों से बचाएगा जिसका इलाज आज तक डॉक्टरों ने नहीं बना पाया। इसलिए कि आज जो कैंसर की बीमारी चल रही ना, अल्लाह अकबर मेरे आका का कि शान देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का उम्मत मुस्लिमा पे एहसान देखो। उसने हमें रोजे दे के उन पे एहसान किया कि आज अगर इंसान रोजा रखेगा तो वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बच जाएगा। इसलिए कि कैंसर जब होता है इंसान के जिस्म के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो इंसान के जिस्म को खाना शुरू कर देते हैं। जब इंसान के जिस्म को बैक्टीरिया जो है वो कीड़े होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो खाना शुरू करते हैं, उसी से फिर कैंसर के जरासीम निकलते हैं, कैंसर बढ़ना शुरू हो जाया करता है। जब हम एक महीने अपने बॉडी को यानी 15 घंटे इंसान जो अपने जिस्म को भूखा और प्यासा रखता है,
جب ہمارے جسم کو کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی ہے تو پھر یہ جسم میں جو مسیلے ہیں، جس کا کام کسی کا کام کھانے کا ہے، کسی کا کام سننے کا کام ہے، جسم میں جو اعضاء ہوا کرتے ہیں، جسم کے جو انگ ہوا کرتے ہیں، اس کو جسم باڈی پارٹ کہا کرتے ہیں، جو باڈی کے پارٹس ہوا کرتے ہیں، ہر پارٹ کا کام الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ کسی کا آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، اسی لیے جسم میں کچھ ایسے پارٹس ہوا کرتے ہیں جن کا کام کھانا ہوا کرتا ہے، کھانے کو ہضم کرنا ہوا کرتا ہے۔ جب ان کو کھانا نہیں ملا کرتا ہے، جب وہ کیڑے ہوا کرتے، جراثیم ہوا کرتے ہیں، ان کو کھا کے ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو اور ماہ رمضان مبارک کے روزوں کی شان دیکھو لوگوں۔ اللہ اکبر، روزے ملے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اس لیے ملے کہ تمام بیماریوں کا علاج روزہ ہے۔ ایک سال کی بیماریوں سے بچنے کا نام بچ جائیں گے اگر آپ روزہ رکھ لیں گے۔ ایک سال کی بیماریوں سے بچنے کا بیمہ جو ہوا کرتا ہے وہ روزہ ہوا کرتا ہے۔ بیمہ آپ کرائیں روزہ رکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ آنے والے سال میں، آئندہ سال میں، جب آپ کا جسم باڈی صاف ہوگی، ظاہر تو انسان صاف کر دیا کرتا ہے لیکن باطن اس وقت صاف ہوا کرتا ہے جب آپ روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھنے سے جب آپ کا جسم بھوکا رہے گا اور جب آپ اپنے جسم کو بھوکا رکھیں گے، جب جراثیم ہوں گے وہ آپ کا جسم کو کھا کے ختم کر دے گا، تو پھر آپ کے اندر جو بیماریاں ہوں گی وہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آنے والے وقت میں آپ کا جسم صحت اور تندرست ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ میں سے کوئی کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے روزہ رکھنے پیاسے مر جائے، بھوک سے انسان مر سکتا ہے، پیاس سے انسان مر سکتا ہے، کسی کے دل میں خیال آ رہا ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں شاید بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا، ریسرچ کرنے کے بعد میں کہا اگر انسان 2-4 دن بھوکا رہے گا تو وہ مر نہیں سکتا ہے۔ انسان زیادہ کھانے کے، جب زیادہ انسان کھا لیا کرتا ہے تب اس کو تکلیف ہوا کرتی ہے، تب وہ پریشانیوں کا شکار ہوا کرتا ہے۔ بھوکا رہنے سے انسان کبھی پریشانیوں کا شکار نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کے فائدے ہو گئے، آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ آخرت کا فائدہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرمایا اے عیسیٰ، میں اس وقت توریت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یعنی تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد آنا، اور اس کے بعد میں تمہیں توریت عطا فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد میں 30 دن کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد میں اب دل میں خیال آیا کہ جب انسان کنٹینیو 30 دن تک کچھ کھائے گا پیے گا نہیں تو اس کے جسم سے ایک عجیب قسم کی بو نکلنے لگتی ہے، ایک عجیب قسم کی اسمیل آنے لگتی ہے، ایک عجیب قسم کی بدبو اس کے منہ سے نکلنے لگا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں جاؤں گا، میرے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے لا اس بدبو کو پہلے ختم کر لیا جائے، ختم کرنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، حاضر ہوگا۔ اتنا خیال آنا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اس بات کرتے ہیں، اس بات کرنے کے بعد میں کوہ طور پہ جاتے ہیں، کوہ طور پہ جانے کے بعد میں رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب فرماتا ہے موسیٰ جاؤ پھر سے روزے رکھتے آؤ، مولا پھر سے روزے رکھتے آؤ۔ رب کائنات کے بارگاہ میں، اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مولا اس روزے رکھتے آیا ہوں، مولا پھر روزے رکھنے کا حکم ہوا ہے، اس میں کوئی حکمت ہے کیا؟ رب کائنات فرماتا ہے موسیٰ تو نے روزہ رکھا تھا اور جو بو تیرے منہ سے آ رہی تھی آج وہ بو مجھے وہ بو تو ختم کر کے آیا ہے، اس لیے کہ روزے دار کی جو بو ہوا کرتی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اے موسیٰ وہ مجھے مسکرانے میں سے زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے۔ یہ روزے دار کی شان ہوا کرتی ہے۔ روزہ دار اگر روزہ رکھے اس کے منہ سے جو بو آیا کرتی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھ کو امت سے زیادہ بہتر میرے نزدیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ماہ رمضان کے روزے جو لوگ چھوڑ رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان المبارک کا روزہ انسان جان بوجھ کے ایک بار چھوڑ دے اور پھر وہ اسی ایک روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ساری زندگی روزہ رکھے، پھر وہ اس کو وہ ثواب، وہ اجر و ثواب نہیں مل سکتا ہے جو رمضان کے مہینے میں ملا کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک روزہ جس نے چھوڑا پھر ساری زندگی میں روزہ رکھے، جو رمضان میں روزہ رکھنے کی برکت ہے، جو رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے، جو اللہ رب العزت رمضان میں ثواب عطا فرمایا کرتا ہے، پھر وہ دیگر مہینوں میں ثواب نہیں ملا کرتا ہے۔ تو رب کائنات کی طرف سے جو مہمان میں رمضان مہمان بن کے آیا نا، ہمارے آپ کے یہاں بھی مہمان آتے ہیں، تو ہم اور آپ اپنے مہمانوں کی خیر کیا کرتے ہیں، طرح طرح کا ناشتہ ان کے سامنے لگایا گیا، طرح طرح کی غذائیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا جو مہمان آیا اس کے لیے ہم نے کیا استقبال کیا؟ نمازیں ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں، درود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان عام دنوں میں بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت انسان عام دنوں میں بھی کیا کرتا ہے، رمضان میں بھی کیا کرتا ہے۔ تو مطلب کیا اس کا ہے؟ آپ رمضان میں قرآن پڑھیں گے، ایک حرف پڑھیں گے 70 نیکیاں ملیں گی، ایک نیکیاں کریں گے 70 ملیں گی، لیکن جو رمضان میں کسی چیز کو خاص کوئی چیز ہے تو وہ خاص جو ہے وہ روزہ رکھنا خاص ہے۔ رمضان میں جو روزہ رکھنا ہے یہ خاص ہے، یعنی قرآن کی تلاوت تو ہم عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، درود عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، نیکیاں عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو روزہ ہے وہ عام دنوں میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ روزے کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہمیں عام دنوں میں نہیں مل سکتی ہیں، جو روزے کی برکتیں ہیں، جو روزے کی عظمتیں ہیں وہ ہمیں عام دنوں میں نہیں مل سکتی ہیں۔ روزے کی عظمتیں اور برکتیں اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں رمضان المبارک میں روزہ رکھنا پڑے گا، ہمیں پھر رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے اپنی مولا کو منانا پڑے گا۔ پھر جب ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے گا، جب کائنات ہم سے راضی ہو جائے گا، پھر دنیا دار کے بھی قدموں میں ہم جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ آج انسان کا حال یہ ہے کہ دنیا والوں کے قدموں میں جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ صاحب کوئی غریب ہے وہ دولت والوں کی چوکھٹ پہ پڑا ہے، کوئی امیر ہے تو اپنے سے زیادہ پیسے والے کی چوکھٹ پہ پڑا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے مولا کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا ہے، اپنے رب کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا ہے۔ جو قوم اپنے رب کی نافرمانیاں کرنے لگا کرتی ہے پھر وہ قوم دنیا میں ذلیل ہو جایا کرتی ہے، پھر اس قوم کو دنیا میں رب کائنات ہلاک و برباد کر دیا کرتا ہے۔ آج جو قوم مسلم ہلاکت کی تحریک پہ جا رہی ہے، آج جو قوم مسلم جو تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اعمال جو ہے اس لائق نہیں ہے، یہ ہمارے اعمالوں کی سامت ہے جو آج ہمارے اعمالوں میں اپنے لئے ڈوبا۔ اپنے اعمال نیک کریں اور رب کائنات کو غضب کی دعوت نہ دیں، اس لیے کہ رحمت کا مہینہ یہ ہے، اگر اس مہینے میں بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک میں بھی جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ لوگوں، اگر دنیا میں کوئی غریب پیسے والے سے اعلان جنگ کرے تو وہ غریب جو ہے پیسے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو دل پہ ہاتھ رکھو، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، جو ساری دنیا کے مالکوں کا بھی مالک ہے، پھر اگر ہم اس سے اعلان جنگ کریں گے پھر ہم اس سے جیت تو نہیں سکتے ہیں، پھر ہمیں تباہی کے دہانوں پہ ودا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ آج بے موسم کے بارشیں ہیں، آج موسم میں تبدیلیاں ہیں، لوگ سوچتے ہیں کوئی بڑی نئی بات نہیں ہے، لیکن سنو لوگوں، جس قوم سے مولا ناراض ہوتا ہے نا پھر بے موسم کی بارشیں ہوتی ہیں، پھر ظالم حکمراں ان کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، پھر وہ ان پہ ظلم کیا کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری وجہ ہے کہ اگر ان کے نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے حق میں اگر وہ دعائیں کریں تو ان کی دعائیں جو قبول نہیں ہوا کرتی، مولا ان کی دعاؤں کو بھی رد فرما دیا کرتا ہے۔
تو آج اپنے رب کو منانے کا وقت ہے لوگوں۔ رمضان المبارک جو ہے اس میں اسلامی لباس کو اختیار کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو چہروں پہ سجا لیں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب زندگی ہمیں خیرآباد کر کے چلی جائے، کب زندگی ہمارے سانسیں جو ہے جسم سے رخصتی کر کے چلی جائے۔ انسان کو موت کا ایک سیکنڈ، ایک لمحہ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کب کہاں موت کا فرشتہ آئے اور ہماری روح کو قبض کر کے لے کے چلا جائے۔ تو رمضان المبارک میں عہد کرنے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آج سے اختراع نہیں چلے گا، آج سے نمازیں نہیں چھوٹیں گی انشاءاللہ۔ آج سے 5 وقت نماز بجماعت صرف رمضان ہی میں نہیں پڑھیں گے بلکہ اور دوسرے مہینوں میں بھی آج سے 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ زندگی جو ہمیں ملی ہے صرف کمانے ہی کے لیے نہیں ملی ہے، زندگی ملی ہے تو صرف عبادت ہی کے لیے ملی ہے۔ عبادت کرنے سے جتنا وقت ملے پھر اس میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ روزی تلاش کریں، اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے غلاموں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے۔ امت مسلمہ سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا ہے کہ وہ کبھی اس کو بھوکا نہیں سونے دے گا، لیکن جنت کا وعدہ نہیں لیا گیا ہے۔ جس چیز کا ہم سے اور آپ سے وعدہ نہیں لیا گیا وہ چیز ہم اور آپ تلاش کرتے ہیں، تلاش نہیں کرتے۔ جس کا وعدہ لیا گیا وہ آج ہم اور آپ تلاش کرتے پھرتے ہیں، دنیا کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، دنیا والوں کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ جتنا رزق اللہ رب العزت نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے تو وہ آپ کو مل کے رہے گا، بشرط یہ ہے کہ طریقہ دو ہے، ایک حلال کی طرف جاتا ہے، ایک حرام کی طرف جاتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ وہ رزق جو اللہ کی یاد سے، جو اللہ کے دربار سے، جو اللہ کی عبادت سے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرانے سے حاصل ہوتا ہے، وہ پھر رزق حلال نہیں ہوا کرتا ہے، وہ پھر رزق حرام ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جس رزق کو تم نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے حاصل کیا ہے، اس رزق کو تم نے مولا کو ناراض کر کے حاصل کیا ہے۔ کاش بہتر یہ ہوتا تم رزق کو تلاش کرتے، اس میں یہ خیال رکھتے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے، اس رزق سے مولا راضی ہوگا یا نہیں راضی ہوگا۔ جب دل میں ہم یہ خیال لے کے رزق کو حاصل کرتے تو یہی رزق ہمیں اور آپ کو حلال رزق ہوتا، طیب رزق ہوتا، یہی رزق جب ہمارے بچے کھاتے فرما بردار ہوتے، ہماری اور آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے نظر آتے۔ یہی پھر بچے جب بڑے ہوتے تو پھر یہ کہتے ہو پھرتے، یہی پھر جب بچے بڑے ہوتے تو پھر یہ کہتے کہ محمد سے وفا ہوئے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور پھر ماں باپ کی عظمت میں بچے کہتے زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، مجھے تو میری ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، اور اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم مجھے ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ یہ آپ کا بچہ اس وقت کہے گا جو مصطفیٰ کی شریعت سے آگاہ ہوگا، آقا کی حدیث جانتا ہوگا، قرآن کی تعلیم جانتا ہوگا، مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرتا ہوگا، اس وقت یہ بچہ آپ کا کہے گا۔ اور جب آپ کے گھر میں ٹی وی اور فلمی دور کا فیشن رائج ہو جائے گا، فیشن آپ کے بچوں میں آ کے وہ تربیت جو ٹی وی اور فیشن جو آج کل ہندوستان کا چل رہا ہے، وہ فیشن اگر آپ کے گھر میں آ جائے گا تو پھر آپ کا بچہ یہ نہیں کہے گا، پھر آپ کا بچہ آپ کو ستائے گا ہی، اور وقت لگے گا تو آپ کو گالیاں بھی دے گا۔ اگر بڑا ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے ہاتھ بھی چھوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ماحول دیکھا جا رہا ہے نا، ماں باپ کے اوپر آج اولاد اگر بڑی ہو گئی تو پھر اس نے ماں باپ کے اوپر ہاتھ چھوڑ دیا۔ باتیں تو بہت ہیں، رمضان مبارک کی فضیلتوں سے مالا مال ہوں اور آپ ہوں، رمضان کی عظمتوں کا خیال رکھیں، رمضان کے آداب کا خیال رکھیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو رمضان مبارک کی فضیلتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے اسی مدرسے کا ایک طالب علم ہے جس نے کافی دنوں سے مشقت کرنے کے بعد میں چند مسئلے یاد کیے ہیں،
اس لیے کہ ایک ایک مسئلہ جب انسان یاد کرتا ہے، جو یاد کرتا ہے، اس سے ہمیں پتا ہے کتنی منتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہم اپنی مکمل تیاری کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی تحریر تک اس کو پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات اپنی مبارک سماعتوں کی تحریر سے سنیں اور ان باتوں پہ، ان جملوں پہ عمل بھی کرنے کی توفیق رب کائنات کی بارگاہ میں علیزہ کے مولا ان جملوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ کو نیک بننے کی توفیق عطا